ماہ سیام جہاں بے تحاشا برکتیں، رحمتیں، وسعتیں لے کر آتا ہے، بشارتیں، خوشخبریاں لے کر آتا ہے، وہاں ایک بہت ہی خطرناک تلوار ہمارے سر پہ مسلط ہے، لٹک رہی۔ اور وہ نبی علیہ السلام کا فرمان جو در حقیقت جبریل امین کی بددعا تھی اور آپ نے آمین کہا تھا، جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، اس کے لیے بعد ہو، دوری ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کتنے روزے دار ہیں جنہیں ان کو روزوں سے صرف بھوک اور پیاس کی تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، انہیں صرف شب بیداری کی تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف سچی اور خالص توبہ۔ یہ توبو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، معنی توبہ کرنا فرض ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ماہ سیام جہاں بے تحاشا برکتیں، رحمتیں، وسعتیں لے کر آتا ہے، بشارتیں، خوشخبریاں لے کر آتا ہے، وہاں ایک بہت ہی خطرناک تلوار ہمارے سر پہ مسلط ہے، لٹک رہی۔ برکتیں کیا ہیں؟ روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، راتوں کی تراویح گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، شب قدر کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، اور پھر لیلۃ القدر یہ رات ہمیں عطا کی گئی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ رحمتیں ہی رحمتیں، پھر اس میں قرآن کی تلاوت، پھر اس میں صدقہ اور نیکیاں، اور ان کا اجر کہاں سے کہاں بڑھ جاتا اور پہنچ جاتا۔ لیکن ایک تلوار ہم پر لٹک رہی ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کا فرمان جو در حقیقت جبریل امین کی بددعا تھی اور آپ نے آمین کہا تھا کہ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، اس کے لیے بعد ہو، دوری ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رب صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ ورب قائم لیس له من قیامہ الا السہر۔ کتنے روزے دار ہیں جنہیں ان کو روزوں سے صرف بھوک اور پیاس کی تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، انہیں صرف شب بیداری کی تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم رمضان کی عبادتوں کو قابل قبول بنائیں، اور ضروری ہے کہ ہم اس رمضان میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلیں۔ یہ ایک تربیت کا بھرپور مہینہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ لازم ہے کہ ہم جب اس سے فارغ ہو کر نکلیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف سچی اور خالص توبہ۔ یہ توبو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، معنی توبہ کرنا فرض ہے۔
رمضان کے بہت سے اعمال گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں، روزہ ہے، قیام ہے، لیلۃ القدر کی عبادت ہے، مگر ان اعمال سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے۔ تو صغیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے سارے اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، صدقات ہیں، نفقات ہیں، روزہ ہے، قیام ہے، وضو ہے، نمازیں ہیں، یہ سارے اعمال صغیرہ گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ کر لی جائے تو اس سے بھی آسان ہوا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ نصوص کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ استغفار ایک طرح کی دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور استغفار کی برکت سے آپ کا ماضی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ نے استغفار کیا اور اللہ نے استغفار کی دعا قبول کر لی اور گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ اے میرے بندے، آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تو مجھ سے استغفار کر لے، میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو استغفار کا معنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا گناہوں کی بخشش کی، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ استغفار کی برکتیں، گناہ معاف ہو جائیں گے، بارش ملے گی، باغات اور فصلیں شاداب ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ مال دے گا، چاندی اور سونے کے ڈھیر لگا دے گا۔ یہ استغفار کی برکتیں۔ تو استغفار کیا ہے؟ ایک طرح کی دعا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش کا تقاضا کرنا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ میں اپنے گناہوں کو ٹٹولو، جو گناہ اب تک کیے ہیں ایک ایک گناہ کو یاد کرو، وہ 1 گناہ ہو، وہ 10 گناہ ہو، وہ 100 گناہ ہو، ان سب کی فہرست ہو، وہ سب آپ کے ذہن میں ہو۔ ان تمام گناہوں کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے توبہ کا عمل شروع کر دو۔ توبہ کے عمل کے 3 فائدے ہیں، کیونکہ توبہ کے عمل میں 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط کا تعلق زمانہ ماضی سے، ایک شرط کا تعلق زمانہ حال سے، اور ایک شرط کا تعلق زمانہ مستقبل سے۔ زمانہ ماضی سے کیا ہے؟ ان گناہوں پر ندامت اور شرمندگی۔ الندم التوبہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ جو گناہ اب تک ہو چکے ان پر بندے کے دل میں سچی ندامت آ گئی، یہ اس کا زمانہ ماضی محفوظ ہو گیا، یہ بندہ نادم ہے اور شرمندہ ہے، اس کے دل میں افسوس ہے ان گناہوں کے ارتکاب کے تعلق سے۔ وہ گناہ جیسے بھی ہوں، جیسے دیکھیں وہ 100 افراد کا قاتل نادم ہوا،
ندامت کے مارے بے قرار پھر رہا ہے، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، لوگوں بتاؤ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں۔ ایک راہب کا پتہ بتایا گیا، اس نے کہا توبہ نہیں، اس کو بھی قتل کر دی۔ پھر حل لی من توبہ، بتاؤ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں۔ پھر ایک عالم کا پتہ بتایا گیا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے علم کا نور تھا، اس نے کہا من یحول بینک وبین توبتک، کہ اللہ کے بندے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی مفتی کسی کا فتویٰ حائل نہیں ہو سکتا، بالکل ہے توبہ تیرے لیے، توبہ کر۔ مشورہ یہ کہ سامنے ایک بستی ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں صالحین آباد ہیں، ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ تو یہ ندامت اس بندے کے دل میں آ گئی۔ قصہ آپ جانتے ہیں، اس کا رستے میں انتقال ہو گیا، حالانکہ توبہ جہاں کرنی تھی وہاں پہنچ نہیں سکا، لیکن ندامت موجود تھی۔ اللہ نے اسی ندامت پر اس کو بخش دیا، جنت کا فیصلہ کر دی۔ یہ توبہ کا فائدہ، گناہوں کو سوچو، یاد کرو اور اپنے اندر سچی ندامت پیدا کر لو۔ اس توبہ کی برکت سے جو آپ کا پچھلا دور ہے گناہوں سے بھرا ہوا، ندامت کی برکت سے وہ دور آپ کا اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صدق ندامت دیکھ لے کہ بندہ دل سے نادم، دل سے شرمندہ، تو وہ ذات بہت جلدی ماننے والی ذات ہے، بہت جلدی صلح کر لیتا ہے۔ وہ بندے کی صلح کی پیشکش کو جلدی قبول کر لیتا ہے، صرف بندے کے دل میں جھانکتا ہے کہ بندہ دل سے نادم ہے۔ جب ندامت آ گئی، اگلا مرحلہ ان گناہوں کو چھوڑ دینے کا، ایک مکمل بغاوت، گناہوں کو چھوڑ دینے کا، چھوڑ دیا، یہ بندے کا حال محفوظ ہو گیا۔ اور پھر تیسری چیز، تیسرا مرحلہ، اس پر ان گناہوں پر ایک سچا عزم کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا، یہ مستقبل، ان گناہوں کا تعین توبہ کے لیے، یہ شرط استغفار کے لیے نہیں، استغفار کرو چلتے پھرتے۔ نبی علیہ السلام ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، اور بعض صحابہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں ہم نے گنا اللہم اغفر لی وتوب علی انک انت الغفور الرحیم، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، ہم گنتے جا رہے ہیں، آپ نے 100 دفعہ یہ الفاظ کہے۔ کثرت سے استغفار کرو، لیکن توبہ جو ہے اس کا تعلق زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل سے۔ ماضی سے کیا تعلق ہے؟ گناہوں پر ندامت۔ حال سے کیا تعلق ہے؟ گناہوں کو عملی طور پر چھوڑ دینا۔ مستقبل سے کیا تعلق ہے؟ ایک پکا عزم، عزم صمیم، عزم صادق کہ آئندہ کبھی نہیں کروں۔ بس 3 چیزوں کی سچائی اللہ دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف کر دے۔ رمضان کی یہ اعمال، رمضان کی عبادات گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں، لیکن صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ان کی بخشش اس سے بھی آسان ہے۔ اور ندامت کے آنسو بہا دو اللہ کے سامنے، یہ محدود سے دن ہیں، تو سچی توبہ اور استغفار کا سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم۔ اس پر بات اور مزید کل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے استغفار اور توبہ کا فرق، مزید انشاءاللہ کل باتیں ہوں گی۔ بارک اللہ فیکم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل طاعتہ اجمعین۔